الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام حمد بےحد خالق ہر دوسرا کے واسطے جس کی ذات غزل سے ہے صدا کے واسطے پھر ہزاروں رحمتیں ہر آن اور لاکھوں سلام شاہد و عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے بارش رحمت کا ہو یا رب سجا ہر دم نزول آلو صحابہ جملہ اصفیاء کے واسطے کر عطا دونوں جہاں میں تو ہمیں عز و شرف حضرت اشرف علی رہنما کے واسطے حضرت ابوبکر صدیق ہے امیر المومنین نور نسبت کر عطا اس باوفا کے واسطے کر ہمارے دل پہ نازل تو سکینہ اے خدا تیرے پیارے بابو جی حاجی عمر کے واسطے کھول باب علم عرفان اے میرے رب علی فاقی ہے خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے دے سبھی کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا دے سبھی کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا شاہ نسیم محمد ولیو مقتدا کے واسطے شاہ نسیم محمد ولیو مقتدا کے واسطے محترم اور معزز سامعین کرام مہمانان نظام طلباء عزیز قرآن اعظام حفاظ کرام
اسے پردہ سن رہی تمام ہی عزت و احترام کے لائق خواتین نظام اور عزیز طلبہ، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور بالخصوص اس بچے کے لیے اور اس بچے کے والدین اور تمام رشتہ دار، اعزاء، اقربا، سبھی کے لیے بہت بڑی سعادت عظمی ہے اور بہت بڑی خیر و بھلائی ہے کہ آج عزیزم محمد اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ فیض نسیم رحمۃ اللہ علیہ، جس کی نسبت بھی اونچی نسبت ہے، اس ادارے کی نسبت قاضی اسلام شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا نسیم احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ ذات گرامی کی طرف منسوب ہے، جس نے اپنے بیانات سے، کتب سے، تفسیر سے اور اپنے مریدین کو جابجا طور پر اصلاح سے ایک لمبے وقت تک رشد و ہدایت کے جو مینارہ رہے ہیں اس کی طرف اس مکتب کی نسبت ہے، اور جو ایسے عاشق رسول تھے اور عاشق قرآن تھے جو قرآن مقدس کے چھوٹے سے چھوٹے پروگرام میں حضرت تشریف لے جائے کرتے، کچے مکان میں، چھوٹے سے مکان میں، چھوٹے سے پروگرام میں کبھی بھی اس بندہ خدا کو، اس عاشق قرآن کو جب مدعو کیا گیا، حضرت تمام تر مصروفیات کے باوجود اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کمر بستہ اور تیار ہو جایا کرتے تھے اور وعدہ کر لیا کرتے تھے اور وعدے کے مطابق تشریف لاتے تھے۔ اصل میں وہ جو مثال دی جاتی ہے، سونے کو تو سنار ہی بہتر جانتا ہے، ایسے ہی جو عاشق قرآن اور عاشق رسول ہوتے ہیں ان کے دل میں اس قدر عظمت اور محبت ہوتی ہے، وہ پھر کسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی عاشق قرآن گزرے جو قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو بھی قریب میں آنے والا ہے، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ مبارک کا سلامت رکھے اور ہمیں بھی اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ کہ قاری فتح محمد رحمت اللہ علیہ تراویح میں قرآن مجید کے روزانہ 10 پارے سناتے ہیں، دور دراز سے لوگ اس کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کا پڑھنا بہترین لب و لہجے کے ساتھ قرآن مقدس کو وہ تراویح میں پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہماری طرح میری طرح سے کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو صحیح قرآن مقدس تجوید اور ترتیل کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق سے نوازے، ایسے پیارے انداز سے پڑھتے ہیں کہ لوگ دور دراز سے قرآن مقدس کو تراویح سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور قاری صاحب روزانہ 10 پارے قرآن مجید کے تراویح میں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سحری کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی کہ پوری رات قرآن مقدس کے شغف میں اور شغل میں اور پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ اور قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا اور اسی میں زندگی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے کیسا وقت ان کی قسمت میں لکھا کہ وہ مدینہ المنورہ میں انہیں بلا لیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ قرآن مقدس کی تعلیم دے رہے۔ اتنا اونچا مقام اللہ جل شانہ نے عطا فرما دیا۔ پھر پیرالائز کا عارضہ ہوا، فالج ہو گیا،
جس کی وجہ سے حضرت بول نہیں پا رہے، لیکن اس وقت بھی قرآن مقدس سے ایسا تعلق اور شغف اور محبت ہے کہ پھر بھی وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے قرآن مقدس کو کسی نہ کسی حافظ سے سن رہے ہیں، اور جہاں کہیں کوئی متشابہ رکھتا ہے، کوئی غلطی آتی ہے تو بول تو نہیں پاتے تھے، لیکن کسی نہ کسی انداز سے اسے متنبع فرما دیتے ہیں، وہ پھر پیچھے سے بولتا ہے اور اپنا قرآن مقدس کو صحیح کر لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ پھر مسجد نبوی مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں اس مقام پر ان کو دفن کیا گیا، جہاں پر 7 بڑے بڑے قرائے عظام دفن ہیں، جس میں حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ بھی دفن ہیں۔ یہ 7 قراء میں بڑے قاری ہیں حضرت امام نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے بھی کیا کہنے تھے، جب یہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے تو جہاں تک آواز جاتی تھی خوشبوئیں مہک جاتی تھی، خوشبوئیں پھول پڑتی تھی۔ اس قاری قرآن کے قریب حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے جگہ عطا فرمائی جنت البقیع میں۔ یہ ہوتے ہیں قرآن مقدس سے شغف اور تعلق اور محبت رکھنے والے لوگ۔ اب یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں، جو دعاؤں کی اختتام پر، تکمیل کے اختتام پر، تکمیل پر دعا ہوتی ہے، کچھ لوگ احباب جو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، دعا ہوتی ہے، اور دعا میں خاص طور سے لوگ آتے ہیں۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، وہ جب قرآن مقدس کی تکمیل فرماتے تھے تو گھر کے سارے ممبروں کو جمع کر لیا کرتے تھے اور اس کی تکمیل پر، قرآن مقدس کی تکمیل پر دعا مانگا کرتے تھے، سب کے سب اجتماعی طور پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو روزانہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن مقدس پڑھتا ہے اور قرآن مقدس کا عاشق ہے۔ ایک بندے کو انہوں نے منتخب کیا اور کہا کہ جب ان کی تکمیل کا موقع آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ لہذا جب اس کی تکمیل کا موقع آتا تھا، مکمل ہو جایا کرتا تھا قرآن مقدس، تو وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بتاتے تھے اور وہ پھر دعا میں شریک والی دعا کرتے تھے۔ اہمیت تھی قرآن مجید کی تکمیل کی۔ بہرحال وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ پڑھی ہے جو 8ویں پارے کے 6 رکوع میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے اور بڑی بابرکت اور خیر اور بھلائی والی کتاب ہے، مبارک ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم سب اس کی اتباع کرو اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم پر رحمتوں کی بارش کی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ جل شانہ کی رحمتوں کی بارش ہو، موسلادھار بارش ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی اتباع کریں۔ اسے اللہ جل شانہ نے مبارک فرمایا، بابرکت فرمایا۔ اگر ہم اپنے گھروں کو برکتوں سے بھرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں سے شیاطین جنات کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں سے بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں سے نظر بد کو، جادو کو، ٹونے کو اور خبیث جنات شیاطین کو دور بھگانا چاہتے ہیں، تو قرآن مقدس کی تلاوت اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ قرآن مقدس سے دوری ہی کی وجہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ہمارے گھروں پر طرح طرح کی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ، درد، قرض وغیرہ مختلف چیزوں میں ہم الجھے ہوئے اور پھر پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے اس بچے کو قرآن مقدس کی تکمیل سے آراستہ فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ جل شانہ کو آگے کی جو علوم ہیں، اصل میں کہیں نہ پار علم سے دور کا واسطہ نہیں، لیکن چونکہ ہم نے ایک عاشق کو دیکھا ہے، ہم نے قرآن مقدس سے محبت رکھنے والے کو دیکھا ہے، جس کیلکولیشن میں قرآن مقدس کے انوارات بھرے ہوئے تھے،
حضرت ایسے موقع پر مبارکباد بھی دیا کرتے تھے اور دعاؤں سے بھی نوازا کرتے تھے. اس لیے ہم بھی بطال کے طور پر کاش کے حضرت کے سچے خدام میں ہمارا بھی شمول ہو جائے تو شاید نجات کا ذریعہ بن جائے. مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو حافظ صاحب کو دوسرے علوم قرآنیہ سے بھی بہربان فرمائے. اسے قرآن مقدس کے علوم تفسیر کے اور دوسرے علوم سے آراستہ فرمائے اللہ جل شانہ. اور دیگر جتنے بھی بچے ہیں طلباء ہیں قرآن مقدس کے پڑھنے سے اب رہ نہیں چل رہا ہے, کچھ پریشانیاں کچھ الجھنیں آ رہی ہے, اللہ جل شانہ انہیں بھی دور فرما کر ان کا بھی قرآن مقدس پائے ان تک پہنچا دے, ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. قرآن مقدس ایک تو ویسے ہی شروع سے آخر تک پڑھا جاتا ہے, ایک ترتیب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس کے الگ الگ فضائل ہیں. کیونکہ قرآن مقدس کی محفل ہے, میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ایسی محفل میں اسی طرح کی باتیں بنا کے ادھر ادھر کی باتیں ہوں. سورہ یاسین شریف جو قرآن مقدس کا قلب ہے اور دل ہے, جو انسان اس کو پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت, پورے دن کی جو اس کی ضروریات ہیں اور جو تفکرات ہیں اللہ جل شانہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اسی طرح جو شخص قل هو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے, اللہ جل شانہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں محل تیار ہو جائے تو قل هو اللہ شریف جو سورہ اخلاص ہے 10 مرتبہ روزانہ آپ پڑھیے اور جنت میں ایک محل تیار کروائیے. اس کے علاوہ اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, والدین کے لیے, اساتذہ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی آپ محل تیار کروا سکتے ہیں. عموماً ایسا ہمارے یہاں رائج نہیں ہے. ہم جب کچھ پڑھتے ہیں تو دعاؤں میں صرف ان کو رائج یاد رکھتے ہیں جو انتقال کر چکے ہیں. حالانکہ ثواب زندہ لوگوں کو بھی مل سکتا ہے. جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنے ماتحتوں کو, اپنے بچوں کو, ماں باپ کو, بہنوں کو, بیوی کو اور بیوی شوہر کے لیے اس کے انتظامات کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ارے جنت میں بھی ان کے لیے محل بنوانے کے لیے جدوجہد کیا کریں. روزانہ کسی وقت 10 مرتبہ ہم نے قل هو اللہ شریف پڑھ لی, جنت میں ایک محل تیار ہو گیا. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نشان کے مطابق آپ اس کو کسی کو بھی بخش سکتے ہیں. میرے والدہ کو عطا فرما دے, میرے بیٹے کو یا بیٹی کو عطا فرما دے, بیوی کو, بیوی شوہر کے لیے اور مختلف اساتذہ کے لیے آپ اس کو بخش سکتے ہیں. اسی طرح جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل شانہ پورے قرآن مجید کا ثواب اسے عطا فرما دیتا ہے. کیا مشکل ہے, ہم لوگ قرآن خوانیوں کے لیے کتنے پاپڑ بیٹھتے ہیں اور کیا کیا جدوجہد کرتے ہیں اور ہمیں سب معلوم بھی ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, لیکن ہم پورے قرآن مجید کا ثواب حاصل کرنے کے لیے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف نہیں پڑھ سکتے. آپ کو پورے قرآن مجید کا ثواب حاصل ہو جائے. یہ سب کیا ہے, اللہ جل شانہ نے ہمیں قدم قدم پر اپنی ذات عالیہ سے جوڑنے کی کوشش کی. اس لیے کہ جب انسان اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ سے جڑ جاتا ہے تو شیاطین اور نظر بد اور دوسری پریشانیوں سے کافور ہو جاتی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ, سورہ بقرہ کو پڑھا کرو. جو پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن أخذها برکہ, اس لیے کہ اس کا لینا برکت ہے. جو سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے برکتوں کا نزول اس کے یہاں ہو جاتا ہے. تو سورہ بقرہ کو آپ پڑھو, برکتوں کا نزول حاصل کرو. اور فرمایا اس کا چھوڑنا اور اس کا چھوڑنا وترکها حسرہ, اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے. اور فرمایا ولا يستطيعها البطلہ, اور جو باطل لوگ ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں, ان پر اس پر ان کا بس نہیں چلتا. آپ پر نظر بد کرنے والے, آپ پہ جادو ٹونا کرنے والے شیاطین جنات یہ سارے سورہ بقرہ سے دور بھاگتے چلے جاتے ہیں. ان پر آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم حاضر عاملوں کی طرف ایسے بھی خرچ کر رہے ہیں. اور کیا
کا فرمانا چلے گئے اس سے ہم دور ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ ہم قدم قدم پر قرآن مقدس سے جڑ کر اپنے آپ کو تمام پریشانیوں سے دور کر لیں اور اللہ جل شانہ سے جڑ جائیں. ایک واقعہ جو حدیث مبارکہ کے اندر بتایا گیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنایا ہے کہ دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. ایک اس میں بڑا پتلا ہے بالکل بھوک مار کو توڑ جائے اور ایک خوب ہٹا بٹا موٹا تازہ ہے. موٹے والے نے کہا حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھرگی بڑے مفتی ہیں اور انہوں نے اپنی اصلاحی خطبات کی نویں جلد میں اس واقعے کو ذکر کیا. اس حدیث مبارکہ محدث نے موٹے نے کہا کہ تو بڑا پتلا ہو رہا ہے کھانے والے کو نہیں ملتا. کہا کہ میری ڈیوٹی ایک ایسے شخص پر لگی ہوئی ہے اب جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے پانی پیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے کھانا کھاتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے سوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے قرآن مقدس پڑھتا ہے دعائیں پڑھتا ہے. تو اب تو میرے کھانے کو تو کچھ بچتا ہی میرے پینے کو تو کچھ بچتا ہی مجھے دور بھاگنا پڑ جاتا ہے. اسی کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آیا. ہمارے پیر بھائی قریب میں بیٹھے ہیں اور ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں موجود تھے. ایک شخص پر جب ایک جن آیا ہوا تھا اور حضرت رحمت اللہ علیہ بابو جی رحمت اللہ علیہ اس سے بات کر رہے تھے. وہ چوری کیا کرتا تھا تو اس سے پوچھا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی پکڑ میں آیا ہو؟ کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنی کسی چیز کو رکھ دیتا ہے اور جب میں اس کو چھوتا ہوں تو کرنٹ سا لگ جاتا ہے اور مجھے بھاگنا پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی طاقتور چیزیں ہمیں اللہ جل شانہ نے عطا فرما رکھی ہیں. ہم بھی اگر نہ پڑھیں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ہم تو مائل مکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے کوئی رہنم منزل ہی نہیں. اللہ جل شانہ نے یہ نعمتیں ہمارے لیے منتخب فرما کر دے رکھی ہیں. ہم اسے استعمال نہ کریں تو ہمارا قصور ہے. تو آیت الکرسی بھی ایسی بابرکت اور وزندار اور قرآن مقدس کی سب سے بڑی آیت ہے. سب سے بڑی آیت سوتے وقت اسے پڑھنا چاہیے. حدیث شریف کے اندر ڈاکو چور شیاطین جنات اس کے قریب نہیں بھٹکتے جو رات کو آیت الکرسی کو پڑھنا سو جاتا ہے. تو میں کر رہا تھا اس نے کہا کہ یہ ہوتا ہے اب میں کھاؤں کہاں سے اور کیوں کہاں سے. اور اس سے بات اور پتہ چلتی ہے کہ چاہے کتنا بھی بڑا کوئی بزرگ ہو اور ذاکر ہو نمازی ہو عامل ہو اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. کبھی بھی وہ اپنے آپ کو اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں بس کامل ہو گیا اب مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا. اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پر لگا ہوا بھی چاہے اسے کھانے کو نہیں ملتا لیکن اپنی ڈیوٹی کو لگا ہوا ہے اسے بہکانے کے لیے لگا ہوا ہے. تو کیسے موٹا ہو رہا ہے؟ ارے میرے تو مزے اس لیے اس نے اپنے مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے کہا میرے مزے اس لیے ہیں کہ میں جہاں پر میری جہاں ڈیوٹی ہے ان کے آقا نے جہاں لگا رکھی ہے میری جہاں ڈیوٹی ہے تو وہاں پر وہ تو کچھ ذکر کرتا ہی نہیں کچھ پڑھتا ہی نہیں کچھ دعا نہیں پڑھتا قرآن مقدس کو نہیں پڑھتا. لہٰذا میری ڈیوٹی تو ایسی جگہ پر ہے میں تو اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہوں اور میں اس کے پانی میں بھی شریک ہوتا ہوں آرام سے اس کے گھر پہ سوتا ہوں بستر پر تو میرے تو وارے کے نہیں آ رہے ہیں اس لیے میں موٹا ہو رہا ہوں. یہ واقعہ صرف اس لیے نہیں ہے سن لیا جائے اور کہہ دیا جائے. حضور پاک علیہ السلام جب کوئی واقعہ سناتے ہیں تو اس کے اندر عبرت ہوتی ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے اپنانے کی چیز ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور ہم ذکر و اذکار کی پابندی کریں. اب آخر میں ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے اسے میں بتا کر اور بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص جب اپنے معمولات پورے کر کے بعض لوگ تو معمولات کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. جب کوئی شیخ کوئی استاذ کسی کو کچھ پڑھنے کی اورات اور وظائف بتاتا ہے اس کو پڑھنے کو معمولات کہتے ہیں. عمل میں آئی ہوئی چیز جسے وقت پر کیا جائے عمل میں آئی ہوئی چیز معمول ہوتی ہے اور معمولات اس کا پلورل ہے جمع ہے. تو جب اپنے معمولات کو پورا کر کے سو گئے تو خواب میں دیکھا ایک شخص آئے بزرگ نما شاہانہ انداز میں اور انہیں جگایا ارے اٹھو سو رہے ہو.
یہ تو جاگنے کی رات ہے، یہ تو برکت والی رات ہے، اور تم سو رہے ہو۔ کہا کہ میں نے دیکھا تو میری آنکھ کھلی، مطلب خواب میں ہی آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ جو میرا کمرہ تھا وہ نہیں ہے، ایک دوسرا بڑا خوبصورت اور بڑی اس میں رحمتوں کا نزول وہ کمرہ ہے، میں وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں یہاں کیسے آ گیا۔ باہر نکل کے دیکھوں، میں نے باہر نکل کر دیکھا تو محلہ بھی میرا ملنا نہیں تھا، بڑا خوبصورت محلہ ہے، بڑے انوارات چاروں طرف ہیں۔ تو آگے بڑھا، ایک باغ نظر آیا، بڑا ہرا بھرا باغ ہے۔ میں وہاں پہنچا، ایک طرف لہلہاتے ہوئے درخت ہیں اور پھل ان پر لگے ہوئے ہیں، پکے ہوئے، اور شاخیں جھکی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، پودے لگے ہوئے ہیں، رنگ برنگ خوشبودار پھول مہک رہے ہیں، اور بیچ میں باغ کے ایک مسحری رکھی ہوئی ہے، اور اس مسحری کے دونوں جانب بڑی خوبصورت مسحری، دونوں جانب دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں بہت خوبصورت، اور دونوں کے ہاتھوں میں پنکھے ہیں۔ کسی کا انتظار ہو رہا ہے، جیسے کہ کسی کا انتظار ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کا، کسی مہمان کا انتظار ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا اس باغ کے پیچھے ایک بہترین خوبصورت محل بنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت محل۔ میں نے کبھی زندگی میں نہ ایسا باغ دیکھا، نہ ایسا محل دیکھا۔ میں نے اس محل کو دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں سے آمد جامد ہو رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی اندر جا رہا ہے، جیسے تیاریاں نہیں کرتے کسی گھر میں، جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، شادی ہال میں سے اگر ہوتا ہے تو وہاں آنا جانا رہتا ہے پہلے سے، کیوں؟ تیاریاں ہوتی ہیں، مہمان آئیں گے، یہاں اس کو ایسے رکھا جائے، اسے یہاں لگا جائے، سب جانتے ہیں۔ تو جس طرح تیاریاں ہوتی ہیں کسی پروگرام سے پہلے، ایسے ہی وہاں اس محل میں سے آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے، تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہ بزرگ مجھے پھر نظر آ گئے جنہوں نے مجھے اٹھایا تھا۔ میں دوڑ کر گیا، کہا کہ شاہ صاحب آپ نے مجھے اٹھا تو دیا اور بتایا نہیں کہ میں ہوں کہاں، یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ کہا کہ مجھے کیا پتا، میں یہاں کا رہنے والا تھوڑی۔ کہا کہ بات اس میں یہ ہے کہ جو پورا باغ و بہار تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ ایک بندے کی قبر ہے۔ جو آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ جل شانہ حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کا گویا کہ منظر دکھا دیا، یہ اس کی قبر ہے، اور یہ جو مسحری ہے، اور اس کا حال ہی میں ابھی انتقال ہونے والا ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، ویلکم کے لیے، خوش آمدید کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں اس کے لیے۔ اچھا، اور وہ جو محل ہے، کہا کہ اس کا آخرت میں محل ملنے والا ہے، یہ وہ ہے۔ تو میں سوچنے لگا دل میں کہ وہ شخص تو بڑا کامل اللہ والا بزرگ ہوگا، کوئی خطب ہوگا، کوئی افضال ہوگا۔ تو ان بزرگ نے کہا، شاہ صاحب نے تم سوچ رہے ہو کہ کسی اللہ والے کی خبر ہے؟ آگے حضرت میں تو یہ سوچ رہا ہوں، یہ تو کسی بڑے اللہ والے کی خطب افضال کی خبر کے نہیں، ایک عام آدمی کی خبر ہے، ایک عام آدمی کی خبر ہے کہ ہاں۔ تو پھر حضرت اس کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ یہ ہے بس آخری بات۔ بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، طلباء عزیز، یہ ہے ایک بات، اگر ہمیں اس سے یقین آ جائے تو انہوں نے بتایا، بزرگ نے، شاہ صاحب نے کہا کہ یہ شخص صبح کو جب بیدار ہوتا تھا تو قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب سوتا تھا تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا تھا، پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی یہ شخص تلاوت کرتا تھا، اور تلاوت قرآن مجید کے اندر لگا لیتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے سینے میں اسے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے اللہ جل شانہ نے اس کی قبر کے اندر باغ و بہار کر دیا ہے، اور اس کے انتظامات کر دیے ہیں کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے، اور تیاریاں چل رہی ہیں، اور قیامت میں حساب کتاب کے بعد اللہ جل شانہ اس کو جنت میں اس کے لیے یہ محل تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور تلاوت قرآن مجید صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم آج سے اس محفل میں، اس پرکیف محفل میں، اس بابرکت محفل میں یہ تہیہ کریں اور یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے، اور ہم اس کو زندگی بھر کرتے رہیں گے، اور جو پڑھے ہوئے نہیں تھے وہ قرآن مقدس کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اور
سیکھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.